جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان اراکین کے خلاف 63A کے خلاف جو ہے وہ کے تحت کارروائی کی جائے۔ ایسی صورتحال کے اندر کیا بنے گا؟ کیا یہ اراکین جو ہیں وہ جا کے ووٹ دے سکتے ہیں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے، اور ہوگا کیا؟ ساتھ ہی جو ہے وہ اپوزیشن نے تو اپنے پتے شو کر دیے، اب حکومت کی جانب سے ایک اہم وزیر ہیں وزیر داخلہ صاحب شیخ رشید صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ سندھ میں گورنر راج لگا دیں۔ کیا حکومت کے آپشنز ہیں؟ اب اپوزیشن نے جب سے اپنے پتے شو کیے ہیں، اب حکومت کیا کر سکتی ہے؟ عوریہ صاحب، ایک تو 63A والی بات ہے، سندھ میں گورنر راج والی بات ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیں بہت ساری آپشنز ہیں۔ پہلے میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں۔ ایک آپ کو یاد ہوگا بلوچستان میں جو بیٹھا قیوم سمرو صاحب کو بھیجا تھا زرداری صاحب نے سنانا زہری کی گورنمنٹ ختم کر کے لال رنگ کا بیگ لے کے لانے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں ریڈ لال رنگ کا بیگ لے کے، اور وہ جو انہوں نے وزیر کی برسی بھی جہاں منائی تھی، اتنا ان کو وہ تھا جسے کہتے ہیں نا اس کو پاکستان کی سیاست ایسی ہے۔ اچھا، عمران خان صاحب 3-4 آپشن اس وقت جو اٹارنی جنرل کو بلا کے ایک اور بحث جو ہے اس کے بارے میں سوچا گیا جا رہا ہے۔ 63 میں ایک یہ ہے کہ جو اس کی کلوز ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اگر کچھ شخص جو ہے وہ اگر وہ چلا جاتا ہے اسمبلی کے اندر تو اس کے اوپر ریفرنس دیا جاتا ہے، لیکن وہ لمبا کام ہے ریفرنس اسمبلی نہیں وہ جو فواد اور یہ سب جو فواد چودھری صاحب نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ اگر پارٹی کا ہیڈ یہ محسوس کرے کہ یہ پارٹی لائن سے ہٹ رہا ہے تو پھر بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کارروائی تو ہے، ہاں یہ والا جو نقطہ ہے وہ کارروائی تو ہو بھی سکتی ہے، لیکن عثمان صاحب کارروائی تو ہو سکتی ہے، لیکن کارروائی کیا ہے؟ کارروائی یہ ہے کہ پہلے وہ اس کو نوٹس دے گا، پھر اس کو پرسنل ہیئرنگ دے گا کہ آؤ بتاؤ تمہیں مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات پوری کرے گا۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ سندھ میں بیٹھے ہیں میں تمہیں پرسنل ہیئرنگ دے رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ اسپیکر کو بھیجے گا، اسپیکر 2 دن کے اندر زیادہ سے زیادہ وہ بھیجے گا۔ اچھا عوریہ صاحب آپ کو میں یہ روکوں گا، بڑے اہم مہمان ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور اس وقت یہ سندھ ہاؤس میں ہی موجود ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ ہے کہ جو تعداد ہے منحرف اراکین کی وہ 24 سے کہیں زیادہ ہے۔ السلام علیکم رمیش کمار صاحب، آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا ماحول ہے سندھ ہاؤس کا؟ بڑے بڑے الزامات لگ رہے ہیں آپ کے اوپر۔ دیکھیں الزامات تو جو غیر سیاسی لوگ ہوں گے، جو سیاسی سڑک سے دور ہوں گے، وہ الزامات ایسے لگائیں گے اپنے ممبروں کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ ہمیں پیٹریوٹک پاکستان کے سوچنا چاہیے کہ ملک کے لیے بہتری کیا ہے، اور جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے، اس وقت ملک کو ہم نے ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ بہت پیچھے کر دیا ہے، فارن فرنٹ پہ بھی پیچھے کر دیا ہے، اکنامکلی بھی پیچھے کر دیا ہے۔ ہمیں سیاسی آداب ہم بھول گئے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں، کون سی بات کہاں پہ کرنی چاہیے، جلسوں میں کون سی بات کرنی چاہیے، میڈیا کے اندر کون سی بات کرنی چاہیے، اپنے انٹرنل ایشوز کے اوپر، اپنے نیشنل ایشوز سیاست کے اوپر جو وہ انٹرنیشنل گیم کی بات کرنا، یہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت ڈیفیکلٹ ڈیسیشن ہوتا ہے کہ ہم ایک پارٹی کو چھوڑ کے دوسری پارٹی میں آئیں اور اس ملک کی بہتری کے لیے آئے کہ ملک کو بہتر ڈائریکشن میں لے کے جائیں گے، اور ایک ایماندار بولڈ لیڈر ہے۔ میں نے چانکیا جی کا پڑھا ہوا ہے ارتھشاستر، اور خان صاحب کو میں نے یہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ جب آدمی خود جو ہے وہ اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ہے تو اپنے ارد گرد سینئر سیاسی پولیٹیشین کو رکھتا ہے۔ میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ سر سیاسی فارن فرنٹ کے اوپر اور فائنینشیل ایشوز کے اوپر آپ ایک سینئر لوگوں کا ایک کنسورشیم بنائیں کہ اس ملک کو آگے لے کے جائیں، اپنے ایڈوائزر کے اندر وہ لوگوں کو لے کے آئیں جو سیاسی سمجھ رکھنے ہو، جو آپ کو خوشامد کے طور پر نہیں بتائے۔ مگر 3.5 سالوں میں ہم نے جو بلینڈر کیے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو بہت پیچھے کر دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا اس وقت سکور کیا ہے جو اراکین اس وقت سندھ ہاؤس میں موجود ہیں؟ کتنی بڑی تعداد ہے جس ایسے اراکین کی جو اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف ووٹ دینے جا رہے ہیں اور تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ 33 لوگ 33 لوگ ہیں، 33 لوگ یہاں پہ 24 لوگ یہاں پہ ہیں۔ اچھا اور یہ صاحب 1 منٹ بہت اہم انفارمیشن دے ہیں، 26 لوگ وہ کہہ رہے ہیں سندھ ہاؤس میں ہیں، اور باقی لوگ کہاں پہ ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو آ رہے جا رہے ہیں، 3 فیڈرل منسٹر ہیں، انہوں نے کمٹ کر دیا ہے، اچھا وہ لازمی ہے ٹائم پہ آ جائیں گے۔
یہ کون سے فیڈرل منسٹر ہیں، ان کا نام بتانا پسند کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں وہ ضروری نہیں ہے، میں کبھی آپ نے انٹرویوز لے لیے ہیں مختلف چینل والوں نے، میں نام کیوں لوں؟ اچھا حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف 63A کے تحت کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کے اوپر آپ؟ فواد چودھری صاحب اور باقی منسٹر نے پریس کانفرنس کی ہے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت کارروائی کریں گے، آپ کے خلاف کارروائی انیشیٹ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کر چلو بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم 37 لوگوں کے خلاف کریں، بالکل کریں، ہم 20 سیٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا خان صاحب تو میجارٹی کھو چکے نا، بالکل، یہ بہت خان صاحب میجارٹی کھو چکے، ہم 37 لوگ ہی ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں، خان صاحب ریزائن کر لیں۔ آپ ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اور خان صاحب ریزائن، دیکھو یہ ملک کو ہم رسک میں نہیں ڈال سکتے، اس وقت ملک بہت بڑی رسک میں۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ صاحب پوچھئے گا سوال ڈاکٹر صاحب سے۔ نہیں یہ تو بڑے اچھی بات ہے، دیکھیں اخلاقی معاملات میں تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 37 کے 37 ریزائن کرتے ہیں اور وہ خود بخود میجورٹی کھولیں گے، اتنا لمبا چکر چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصل مسئلہ اور ساتھ ساتھ اخلاقی صورتحال بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر پارٹی سے منحرف ہونا چاہتے ہیں تو آپ ریزائن کر دیں، خان صاحب کی گورنمنٹ خود اخلاقی طور پہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی، اور یہ صاحب بڑی اہم انفارمیشن وہ دے کر گئے ہیں کہ 33 اراکین ہیں جس میں 3 وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے اور یہ بھی کہنا ہے کہ وہ ریزائن کر دیا جب انہوں نے تو خان صاحب میجورٹی کھو دیا۔ اب یہ جو آگے بحران پیدا ہو رہا ہے، کیا اس کا نتیجہ نکلے گا؟ میں وہی تو گزشتہ 15 دن سے یہی تو چیخ رہا ہوں کہ یہ بحران کیسے آگے لے کے جائیں گے آپ۔ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ چلے گی، آج طے کر لیتے ہیں عمران صاحب کی گورنمنٹ چلے گئی، یہ 37 لوگ اگر ریزائن نہ بھی کریں ان کی سیٹیں ختم ہو جاتی ہیں، آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ پی ٹی آئی کو نہ ملائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیا وزیر اعظم نہیں۔ ڈاکٹر رمیش کمار صاحب نے پھر جوائن کیا ہے، ان سے پھر میں سوال کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب 33 اراکین تو وہ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اتحادی پارٹیز جو ہیں ابھی تک انہوں نے واضح اناؤنسمنٹ نہیں کی، لیکن اشاروں کنایوں میں تو ان کا ٹلٹ اپوزیشن کی جانب نظر آ رہا ہے۔ اگر ان اتحادیوں کو بھی ملا لیا جائے تو یہ سکور کتنا پہنچ رہا ہے، کتنا بن رہا ہے، کیا خیال ہے آپ کا؟ اوپر چلا جائے گا یار، مین مسئلہ یہ نہیں ہے اسکور کا، وہ تو 200 سے اوپر چلا جائے گا جب حکومت بنے گی اور بھی بندے چھوڑ کے آ جائیں گے۔ مین چیز یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے بارے میں ایز اے پیٹریوٹک پاکستان سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک کے لیے ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ ہمیں اس پالیسی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کہ ہمیں کیسے اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے، فارن فرنٹ کے اوپر کیا کھیلنا ہے، اکنامیکلی ملک کو کیسے مضبوط بنانا ہے۔ آج ہمارے ملک کے اندر آج کوئٹہ میں ڈیزل نہیں مل رہا ہے، ہم وہ نہیں سوچتے ہیں، ہم سارا دن رات کو آ کے منسٹر آ کے گالیاں دیتے ہیں فون پر، میں تبھی ڈلوایا، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ او بھائی میں نے ابھی آج ڈلوایا، آدھا گھنٹہ پہلے ڈیزل ڈلوایا ہے۔ اچھا ان کی لائٹ، میں کوئٹہ میں بیٹھا ہوں، میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ڈیزل ڈلوایا سر عثمان صاحب، آپ تو پھر اچھی خبر میں نے آدھا گھنٹہ پہلے ڈیزل ڈلوایا کوئٹہ میں۔ آپ سیلیبریٹی ہیں اور یہ صاحب آپ کو تو انہوں نے ویسے گھر پہ آپ ویسی سیلیبریٹی نہیں نہیں آپ میرے ساتھ چلے، میں آنر کہہ رہا ہوں، کوئٹہ میں ہر پیٹرول پمپ پہ ڈیزل۔ رمیش کمار صاحب کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے، لائن ڈال کر اب مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے کہا، بات کر لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اکثریت تو کھو چکے عمران خان صاحب۔ بالکل کھو چکے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں، میں کر مان لیتے ہیں نا کھو دی۔ اب وہ کہتے ہیں جب گورنمنٹ بنے گی تو اور ساتھ آ جائیں گے، یہ بھی فکر ہے رمیش کمار کا ہے نا، گورنمنٹ کیسے بنے گی، کس کی بنے گی، ایک بات تو یہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف 17 لوگ یا 15 لوگ ہیں جو نئے ہیں اس اسمبلی کے اندر، باقی سارے تو وہی ہیں جنہوں نے 70 سال سے ملک ڈبویا ہے، وہی ہے۔ وہ جو پی ٹی آئی میں آ گئے یا پی ٹی آئی، راجہ ریاض جو ہیں وہ پیپل پارٹی میں تھے، فلانا اس میں تھا، شاہ محمود قریشی جو ہے پہلے نون لیگ میں تھے، پھر پیپل پارٹی میں تھے، پھر یہاں تھے، اس کے بعد وہ جن کے بارے میں آپ وہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈبویا، وہ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک ڈبو دیا، یہ حال ہے کہ آج سارے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ وہی اگلی جب گورنمنٹ بنے گی یہی لوگ ہوں گے بھائی، آسمان سے فرشتے اتریں گے۔ 30 سال یہی تو حکومت کرتے رہے۔ مسئلہ پتہ کیا ہے، جمہوریت کا معاملہ یہ ہے، یہ شروع ہوتی ہے ووٹ خریدنے سے، اور یہ اس کی معراج ہوتی ہے ضمیر خریدنے کے اوپر پارلیمنٹ کے لوگوں کا، یہ معراج ہے پوری پوری۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ خان صاحب سے شروع ہو کے آپ ہسٹری تو دیکھیں پاکستان کی ذرا سی، مطلب یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کے آئیں کہ جی یہ میرا استعفیٰ ہے، ہم وی آر گوئنگ، اس سے بڑی اخلاقی فتح کیا ہوگی آپ کی عمران خان کے اوپر؟ شاید 27 کو وہ یہ اعلان کر دیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم اعلان کرنے والے،
ہو سکتا ہے وہ یہی اعلان کرنا چاہتے ہوں 27 کا جو جلسہ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی اہم تقریر ہوگی. نہیں، عمران خان کا تو مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے. دیکھیں اب گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں، 2-3. ایک تو یہ ہے کہ 63A کے تحت یہ کارروائی شروع ہو جائے گی اور وہ کارروائی کسی نہ کسی جگہ پہ ختم ہو جائے گی آٹومیٹیکلی. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ ان سارے اپارٹمنٹ لائیو نشر کریں پوری کارروائی کو، اور سارے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 25 ہیں، 36 ہیں، 37 ہیں، ان کو باقاعدہ کلوز اپ دکھائیں لوگوں کو تاکہ پتہ چلے کہ پہلے آج تک کلوز اپ نہیں دکھائے. بے نظیر نے دکھایا تھا احمد انور کا کہ جو ادھر سے ادھر اٹھ کے چلا گیا تھا، پہلے اس طرح بیٹھے ہوا تھا اور اٹھ کے ایک دم 3 بندے جو اس طرح چلے گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو صورتحال ان کی ہوئی تھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جیتنے کے قابل نہیں رہے تھے اس کے بعد. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کا آپشن ایک تو پنجاب اسمبلی کا سب سے بڑا آپشن ہے اور وہ مجھے لگتا ہے کسی بھی وقت ہو جائے گا. دوسرا ایک اور اسمبلی توڑ دی جائے بڑا ویکس آف تو توڑ جائے تو اسٹرینتھ ختم ہو جاتی ہے نا بہت حد تک. کیونکہ اندازہ یہ بھی ہے کہ وزدار صاحب گورنر ہاؤس کے وہ بھی میجورٹی نہیں سمجھتے کہ ان کی ہے، تو جاتے جا کر وہ توڑ دی جائے تو 2 جگہوں پہ الیکشن شروع ہو جائیں گے. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ تو اسمبلی ٹوٹ گئی، یہاں دوسریوں میں دال بٹنا شروع ہوگی. اور وہ جو میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ 94 کے تحت یہ ویسے عمران صاحب کو نہیں کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 94 کے تحت اگلے وزیر اعظم کے آنے تک صدر کہہ سکتا ہے کہ آپ اس کو جاری رکھیں. اب صدر کوئی نون لیگ کا تو ہے نہیں، اچھا تو وہ آپ انہیں کو کہے گا. اب وہ اگر روز 1-2 بندے ٹوٹتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، شہباز شریف آئے گا، فلاں آئے گا، کون وزیر اعظم آئے گا، شہباز شریف کو نواز شریف صاحب کہتے ہیں یہ پلام گلے میں نہیں لیتے. کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش ہونی ہے وزیر اعظم صاحب، نئے وزیر اعظم کا اسی دن انتخاب ہو جائے گا. ہمارا ہوم ورک تیار ہے کس نے، اور پوری حکومت کا خاکہ بھی ہمارا تیار ہے کہ کس وزارتوں تک کا فیصلہ ہو چکا ہے. تحریک عدم اعتماد کے بعد اسپیکر صاحب جو ہے وہ اسمبلی کال کرتے ہیں، وہ اس کے بعد آگے امیدوار کی لسٹ، اس کا بھی پروسیجر ہے. جس طرح ان کا نااہل ہونے کا پروسیجر ہے اس کا بھی 15 دن کا پروسیجر ہے. اگلے گھنٹے میں تو نہیں. مولانا فضل الرحمان تو اسمبلی ممبر ہی نہیں ہے، وہ بھی پروسیجر ہے. اگر 15 دن میں یہ نااہل ہوتے ہیں تو 15 دن کا وہ پروسیجر ہے. وہ آئے گا، اس کے بعد وہ شیڈول ہوگا، الیکشن کمیشن بیچ میں آئے گا، الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ وہ قانون آئین کے تحت دنیا چلتی ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ 12 لوگوں کو ان کو اٹھا کے کہیں گے چلو ڈی چوک میں چلو ہم ووٹنگ کر لیتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. اصل پاکستان ایک بحران میں جا رہا ہے. اس بحران نے میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو 27 کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اور پبلک میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ جو لیول پاپولیرٹی کا گراف ان کا چل رہا ہے، یہ لوگوں کے ساتھ اگر یہ لوگ اور بے نقاب ہوتے جائیں گے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. میں 1990 میں بھی خلاف تھا جب نواز شریف صاحب بے نظیر کے خلاف کھڑے ہوئے تھے، اور میں حالانکہ بے نظیر سے میری کوئی محبت کوئی عقیدت نہیں تھی، میں خلاف تھا. غلط کر رہے تھے، اس وقت بھی غلط کرتے، آج بھی غلط. جب یا بلوچستان کے اندر 3 دفعہ ایسا ہوا ہے، ہم اس وقت بھی کہتے تھے تم غلط کرتے ہو، تم کھیلتے ہو، تم لوگوں کے تمہارا نفرتیں پیدا کرتے ہو، تم ایک سیاسی اخلاقیات کو تباہ کرتے ہو، اور جو بھی کرتا ہے وہ برائے طور پہ غلط کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو ان کو سپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی اخلاقیات کا بھی دشمن ہے. اچھا، تو اب 27 کے جلسے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اب تو پی ٹی آئی کی ساری قیادت زور لگا رہی ہے 27 مارچ کو جو ڈی چوک کے اوپر سب سے بڑا اجتماع ہے اس کی تیاریوں پر اپنی انہوں نے تنظیموں کو ٹاسک دے دیے ہیں، ٹارگٹس دے دیے ہیں. عمران خان صاحب ایک تو اپنی کامیابیاں بھی گنائیں گے اور جس طریقے سے وہ ایکسپوز کر رہے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے 27 کا جلسہ جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں کس طرح یاد رکھا جائے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک نیا عمران خان صاحب کا جنم ہونے جا رہا ہے 27 کو؟ دیکھیں، میں جہاں تک انٹرنیشنل صورتحال کو دیکھ رہا ہوں، روس نے ایک دفعہ بہت بڑی غلطی کر لی تھی، یوکرین میں یہ چیز ہونے دی تھی اور انفلوئنس نہیں کیا تھا چین اس کو. اسی طرح چین نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی، برما میں یہ چیز ہونی دی تھی اور اس کو انفلوئنس نہیں کیا تھا، اور آخر میں آ کے ان کو بنیادی طور پر پھر ٹیک اوور کر کے اس کو آنگ سان سوچی کو ہٹانا پڑے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے اس میں ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ سعودی عربیہ کے لائن کس طرف جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے یہ جو OIC کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس کانفرنس کے دوران کچھ ایسا اتھل پتھل ضرور ہو جائے گا کہ شاید تحریک عدم اعتماد ہی پاس نہ ہو اور معاملہ کسی اور طرف چل جائے. نہیں، ابھی بھی آپ چاہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کچھ ڈائسی ہو سکتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں پاس ہونی چاہیے، میری خواہش ہے کہ پاس ہونی چاہیے. اچھا،
لیکن کوئی انٹرنیشنل انٹرونشن مجھے نظر آتی ہے، کیونکہ یہ جو اپوزیشن کی میں سمجھتا ہوں سارا کوئی انٹرنیشنل انوینشن ہے، اب گورنمنٹ کی طرف سے انٹرنیشنل انوینشن ہوگی اور ہو رہی ہے، پروسیس میں ہے۔ اب یہ دو مختلف متحرک قوتیں دنیا کی جو ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بلٹ اپ ہیں کہ کیا صورتحال نکلے۔ ایک جگہ یہ ہے کہ ایک طاقت چاہتی ہے کہ پاکستان ایک کرائسس کا شکار ہو، یہاں پر اسٹیبلٹی ہو، ایک چاہتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہو، ان دونوں کے درمیان ایک مقابلہ ہے اور وہ پس پردہ دونوں کام کر رہے ہیں، اور یہ کام کرنے کے لیے جو OIC کی کانفرنس کے دوران یہ کام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے، میرا اندازہ یہ ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ یہ نکلے گا کہ یہ سارا فزل آؤٹ ہو جائے گا، اور ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ فزل آؤٹ نہ ہو سکا تو بہت بڑا کرائسس آئے گا، اور آج سے نہیں 2 ہفتے پہلے سے میں کہہ رہا ہوں، 5 ہفتے پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ پھر اس کے بعد کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ چلیں جی، اور یہ سب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کیا نتیجہ نکلتا ہے ساری تحریک کا۔ یہاں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اور ایک اہم ایشو ہے وہ جو آپ نے ابھی اشارہ دیا کہ سعودی عرب کن امور پر سوچ رہا ہے اور کن لائنز پہ سوچ رہا ہے، اور کون سی کرنسی کے اندر تیل کا کاروبار ہونے جا رہا ہے، یہ بات کریں گے بریک کے بعد۔